آج کا آپ کا یہ فنکشن اور آپ کا یہ پروگرام دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اپر پنجاب کے کسی بڑے شہروں میں سے کسی بڑے شہر میں بیٹھ کے ہم یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اساتذہ کی محنت نظر آ رہی تھی اور ساتھ ساتھ تربیت نظر آ رہی تھی۔ بلکہ میں نے سر امجد صاحب سے مشورہ بھی کیا تھا چند دن پہلے، میرے اپنے بچے بھی یہاں زیر تعلیم ہیں، میرا ارادہ تھا کسی ڈی جی خان کے اچھے سے اسکول میں ان کا ایڈمیشن ہو جائے۔ انہوں نے خیر یہ اظہار کیا کہ آپ کی جو چوائس ہے ہم انشاءاللہ راضی ہیں، لیکن ابھی اس پروگرام میں شریک ہونے کے بعد دوران پروگرام بچوں کی یہ پرفارمنس اور یہ تربیت دیکھ کے یہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، جس طرح شاہ جی نے بھی ذکر کیا ہے کہ بڑے بڑے اسکولوں میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک وہ مثال مشہور ہے، اونچے پکوان وہ اونچی دکان پھکے پکوان والی۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے ادارے ہوتے ہیں ہمارے علاقوں میں، یہ ان سے کئی سے زیادہ بچوں پہ اخلاص کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، اور یہ آج کا رزلٹ اساتذہ کی محنت اور یہ آج کا بہترین پروگرام دیکھ کے میں اسکول کی انتظامیہ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ان بچوں کو مستقبل کا معمار بنائے، انہی کے ذریعے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلیم و تربیت دو لفظوں کا مرکب ہے، جملہ ہے، تعلیم بھی اور تربیت بھی۔ جو ادارے صرف تعلیم پہ زور دیتے ہیں، تربیت پہ توجہ نہیں دیتے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور جو ماں باپ صرف تربیت پہ توجہ دیتے ہیں، تعلیم کا راستہ نہیں نکالتے، وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ والدین کی تربیت اکیلے میں کامیاب نہیں ہوتی اور اساتذہ کی تعلیم اکیلے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ دونوں چیزوں کو ملایا جائے، جو اساتذہ ہیں وہ تعلیم بھی دیں اور تربیت بھی کریں، اور ساتھ والدین جو ہیں وہ اساتذہ کی حوصلہ افزائی کریں، آنا جانا لگا رہے، ان کی ہمت بڑھاتے رہیں، تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے جتنی برائیاں ہیں وہ انشاءاللہ جڑ سے اکھڑ پھینکیں گی اور ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تعلیم ضروری ہے، علم ضروری ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو فرشتوں سے مشورہ کیا تھا، حالانکہ ملائکہ بڑے عبادت گزار تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کبھی نہیں کی۔ 70,000 فرشتوں کی تعداد بیت اللہ کے سامنے 7 آسمانوں کے اوپر بیت معمور پہ جب وہ عبادت کرنے جاتے ہیں تو پھر دوبارہ قیامت تک کے لیے ان کی باری نہیں آتی، یعنی اتنے فرشتے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے جب ان سے مشورہ لیا کہ میں آدم بنانا چاہتا ہوں، تو سب نے انکار کیا، سب نے کہا کہ آدم کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خون خرابہ کرے گا، تو اگر عبادت کے لیے پیدا کر رہے ہیں تو ہم کافی ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ ساری وضاحت قرآن میں موجود ہے۔ تو بالآخر اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کر دیا، آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے انہیں بنا دیا۔ جب وہ بن گئے تو اب فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو عزت دینی تھی۔ وہ ایک جو پہلے کی جو سچویشن بنی ہوئی تھی کہ کیا ضرورت ہے اسے پیدا کرنے کی، تو وہ سچویشن کو ختم کرنا تھا، تو اس کا طریقہ کار کیا اختیار کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے برتر کرنے کے لیے، اور وہ فرشتوں والی جو سچویشن تھی کہ یہ تو خون خرابہ کرے گا، اس کو ختم کرنے کے لیے اور فرشتوں کے آگے عزت دینے کے لیے اللہ نے حضرت آدم کو تعلیم سکھائی، علم سکھایا،
اور کوئی میرٹ نہیں تھا، کوئی معیار نہیں تھا۔ سب سے بڑا معیار جو تھا، یعنی جو مخالفین تھے، معترضین تھے، اعتراض کرنے والے تھے، ان کو جھکانے کے لیے اور ان کو اپنی رائے دینے پر ان کو شرمندہ کرنے کے لیے سب سے جو اعلیٰ استعمال کیا اللہ نے، وہ کیا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے علم دے دیا۔ اب سامنے اس وقت تک اللہ نے حضرت آدم کا سامنا فرشتوں کے سامنے نہیں کیا جب تک کہ علم مکمل نہیں ہو چکا تھا۔ جب علم آ گیا، بات آ گئی، نالج آ گیا حضرت آدم کے پاس، پھر اللہ نے تمام فرشتوں کو بلایا، فرشتوں کو سامنے بٹھایا۔ کتنے تھے وہ آپ پہلے سن چکے ہیں، اتنی تعداد، 7 آسمانوں پہ فرشتے موجود ہیں، سب کو جمع کیا اور حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ تو اللہ نے کہا، آپ لوگوں نے کہا تھا کہ آدم کو نہ بنا، یہ خون خرابہ کرے گا، تو جو چیز آدم کے پاس ہے کیا وہ تمہارے پاس ہے؟ بتاؤ اس کا نام کیا ہے، اس چیز کا نام کیا ہے، اس چیز کا نام کیا ہے؟ یہ جو معلومات ہے یہ تو علم حاصل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہمارا جغرافیائی نقشہ جو ہے یہ نالج حاصل کرنے سے ہی حاصل ہوگا نا، کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ نالج حاصل کرنے سے ہی ہوگا۔ تو اللہ نے کہا، بتاؤ فرشتوں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، فرشتوں نے کہا، قالوا سبحانک لا علم لنا، ہمارے پاس تو اس کا نالج نہیں ہے، ہمارا کام تھا تیری عبادت کرنا اور تیری بات تسلیم کرنا، آگے تو ہمیں کچھ نہیں پتا۔ تو پھر اللہ نے کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء، جو میں نے سوال فرشتوں سے کیے ہیں، آدم تو بتا اس کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم نے کہا، اسے آسمان کہتے ہیں۔ اچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا، یا اللہ اسے سورج کہتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ یا اللہ اسے چاند کہتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ یہ زمین ہے۔ پوری کائنات کے ایک ایک حصے کا نام فرشتوں کی جماعت کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام گردانتے گئے، گنتے گئے، شمار کرتے گئے، تو سب نے کہا ہم مان گئے۔ جو علم حضرت آدم کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا، اب تمہارا حق بنتا ہے، جس طرح شاہ جی نے کہا تمہارا حق بنتا ہے کھڑے ہو کے آپ تالی لگائیں، تو یہ اللہ نے اس انداز کو اختیار کیا تھا کہ آپ بھی ذرا سارے فرشتے اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم۔ پہلے تم کہنے والے تھے کہ آدم کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس طرح ہم بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کیا ضرورت ہے بھائی، پہلے تھوڑے سکول ہیں، کیا ضرورت ہے جی خام خواہ ٹینشن لینے کی۔ یہ ان کا اعتراض تھا، ضرورت کیا ہے آدم کو بنانے کی۔ جب اللہ نے وہ فرق بتایا اور سامنے رکھا کہ اگرچہ تمہارے پاس عبادت ہے لیکن عبادت کی جو روح ہے وہ آدم کے پاس ہے، اگرچہ تمہارے پاس سجدہ ہے لیکن سجدے کا جو طریقہ ہے وہ آدم کے پاس ہے، اگرچہ تمہارے پاس میرا حکم بجا لانا ہے لیکن حکم کیا ہے اس کی اہمیت کو جاننا آدم کے پاس ہے۔ لہٰذا کیا کرو، اسجدوا لآدم۔ آج میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ حضرت آدم مسجود ملائک بنے، کیوں بنے؟ علم کی وجہ سے۔ یہ مین نقطہ تھا اور اللہ نے یہ بات پوری کائنات میں بتا دی کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے اللہ اس کو جھکنے نہیں دیتا بلکہ دنیا اس کے آگے جھکا دیتا ہے۔ نالج والے کے پاس، علم والے کے سامنے دنیا جھک جاتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، آپ جتنی مرضی جھکانا چاہیں علم والے کو نہیں جھکا سکتے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں بھی علم عام کرنا چاہیے، تعلیم عام کرنی چاہیے، تاکہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے دبنے والی ڈرنے والی بات ہی نہ ہو۔ اور یہ بات کب ختم ہوگی؟ جب تعلیم آئے گی، جب علم آئے گا، جب نالج آئے گا۔ تو سب نے پھر سجدہ کیا تھا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے جھکے تھے۔ حالانکہ تعظیمی سجدہ بھی ہماری شریعت میں ہمارے نبی پاک نے تعظیمی سجدہ بھی غیر اللہ کے لیے حرام کر دیا۔ یہ تعظیمی سجدہ تھا پہلے، اللہ کے علاوہ محسن کے سامنے کیا جا سکتا تھا، لیکن ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے آ کے یہ تعظیمی سجدہ بھی غیر اللہ کے لیے حرام کر دیا۔
اور آپ نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے جھکتی، وہاں جب حکم نہیں تو اب کوئی حکم نہیں۔ لیکن یہ تعظیمی سجدہ اللہ نے فرشتوں سے کروایا تھا، اس میں پھر ایک تھا جس نے علم نہیں مانا، ایک تو ہر جگہ بھی ہوتا ہے، ایک تھا جس نے کہا کوئی ضرورت نہیں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، میری تعظیم زیادہ ہے، اس کی تعظیم نہیں ہے، یہ مٹی کا ہے میں آگ کا ہوں۔ پہلا قیاس تھا دنیا میں جو ابلیس نے کیا تھا، جو کہ غلط تھا، پہلا قیاس وہ بھی غلط، کیا کہ میں آگ سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو اصل پتہ کیا ہے، جب کسی کو کرنٹ لگتا تھا آج سے 10-15 سال پہلے، تو اس کے لیے کیا کرتے تھے دیہاتی لوگ، زمین میں گڑھا کھود کے اس کو زمین میں دفن کر دیتے تھے گردن تک، یا اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے تھے، تو نتیجہ کیا نکلتا، کرنٹ جو ہے وہ اپنا اثر چھوڑ جاتا۔ کرنٹ بجلی ہے، اور وہ کرنٹ کی بجلی کا جو اثر ہے وہ ختم کرنے میں کون سی چیز مددگار ہوتی؟ مٹی۔ اس کا مطلب ہے مٹی غالب تھی، مٹی طاقتور تھی۔ آگ جو ہے، آگ کہیں ہو تو آگ پہ آپ مٹی ڈالیں تو آگ بجھ جائے گی۔ تو اس کا یہ قیاس غلط تھا، اصل میں اندر حسد تھا، بغض تھا، کینہ تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب بھی حسد ہوتا ہے علم والے سے ہوتا ہے، جب بھی بغض ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی کوالٹی ہو، جس کے پاس کوئی فن ہو۔ فن بھی علم ہے نا، جو بولنے کا فن رکھتا ہو، لکھنے کا فن رکھتا ہو، ملنے جلنے کا فن رکھتا ہو، ڈیل کرنے کا فن رکھتا ہو، جس کے پاس جو اللہ نے مہارت دی ہے اسی کے ساتھ ہی حسد ہوگا۔ تو یہاں حسد ہو رہا ہے جہاں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ نے اسے کیا کہا؟ دیکھیں، ابلیس نے شراب نہیں پی تھی، ابلیس نے بدکاری نہیں کی تھی، ابلیس نے شرک نہیں کیا تھا جو ظاہری طور پر ہم کر رہے ہیں یا آج کل ہمارے علاقے میں جو رواج ہے، شرک بھی نہیں کیا واضح طور پہ، اللہ کا شریک نہیں بنایا تھا حضرت آدم کو۔ کیا کیا؟ علم والے کی عزت نہیں کی۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تیری ساری کیتی کرنی برباد ہے، آج کے بعد تیری عبادات کو میں ضائع کرتا ہوں، اور تو کافر ہے، لعنتی بھی ہے، سرکش بھی ہے، اور آج کے بعد تیری دنیا اور ہے، میرا معاملہ اور ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے تمام معاملات سے دخل اندازی اس کی ختم کر دی، اسے علیحدہ کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس نے اہل علم کی عزت نہیں کی، اس نے رسپیکٹ نہیں کی اس بندے کی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ جس کے پاس نالج ہو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ میرے ابو جی ہیں اور یہ میرے ابو جی کے دوست ہیں۔ یہ فرق کب آئے گا؟ جب نالج ہوگا، علم ہوگا۔ ہماری جہالت کا توڑ علم ہے، ہماری چوری کا توڑ علم ہے، ہماری ڈکیٹی کا توڑ علم ہے۔ اور جس طرح شاہ جی فرما رہے تھے، راستوں کو صاف کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ علم کو عام کرنا ہے، اور ہماری راتیں پرامن تب ہوں گی جب ہمارے اندر علم آئے گا۔ وہ مجھے ایک بات یاد آئی، ایک بندہ نا اخبار پڑھ رہا تھا تو ساتھ رو رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی ایک بس الٹی پڑی ہے چھت کے بل، تو سواریاں ساری نیچے ہیں اور بس اوپر ہے، تو بڑا نقصان ہوا پڑا ہے، تو اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو وہ بھی دوڑ کے آیا، چائے پی رہا تھا، اس نے چائے رکھی اور بھاگ کے آیا، اور اس نے دیکھا اس بندے نے اخبار الٹا پکڑا ہوا تھا۔ یعنی صاف ظاہر ہے جب اخبار الٹا بندہ رکھے تو ہر چیز الٹی نظر آتی ہے۔ اب اس نے الٹا کیسے رکھا ہوا تھا؟ اس کا مطلب ہے اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ الٹا کیا ہوتا ہے اور سیدھا کیا ہوتا ہے۔ یہ سیدھا الٹا پرکھنے کے لیے آپ کو بچوں کو اسکول میں بھیجنا پڑے گا، ورنہ یہ سارے آپ کو الٹا ہی کر دیں گے، یہ سارے معاملات ہی الٹ دیں گے، یہ سارے امن کو بھی الٹ دیں گے۔ یہ الٹے کو سیدھا کرنے کے لیے ہمیں اداروں کو پرموٹ کرنا پڑے گا۔ علم ضروری ہے بھائی، علم کے بغیر میں آپ کو ایک دو باتیں اور علم کے حوالے سے کرتا ہوں کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عزت دی، ایک یہ عزت تھی کہ فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، اور دوسری یہ عزت تھی کہ اللہ نے سرخرو کر دیا، اور تیسری یہ عزت تھی کہ اللہ نے ان کے دشمن کو نیست و نابود کر دیا، کافر بنا دیا۔ اور پتہ ہے چوتھی عزت کیا تھی؟
قرآن گواہی دیتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، رب نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا جاؤ جاؤ، میں اعلان کر رہا ہوں، جاؤ، کیا یاد کرو گے؟ آج کے بعد میں نے پوری کائنات کی مخلوقات میں سے عزت کی جو تاج رکھی ہے وہ آدم کے سر پہ رکھی ہے۔ آج کے بعد میرا نائب بھی یہی ہے، میرا خلیفہ بھی یہی ہے، میرا ترجمان بھی یہی ہے، اور یہی ہے جو میرے نام کو بلند کرے گا، اور میں اسی کے لیے جنت بنا رہا ہوں۔ رحمت برکت میری اسی کے لیے ہوگی جس کے پاس نالج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا، حلال حرام میں فرق کرنے کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ جنگ بدر میں 70 کافر قیدی تھے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کر کے یہ طے کیا بھئی ان کو کیسے رہا کیا جائے۔ طے کیا ہوا تھا؟ فدیہ لے لیں، چھوڑ دیں۔ جب فدیہ لینے کی بات آئی، آپ نے فرمایا جاؤ بھائی قیدیوں، فدیہ دیتے جاؤ اور آپ کو معافی ہے، چلے جاؤ، بس اتنا کافی ہے۔ تو لوگ فدیہ دے رہے تھے، کچھ لوگ تھے جو فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک پھر اعلان کیا، آپ نے فرمایا تم میں سے جو لکھنا جانتا ہے، جو پڑھنا جانتا ہے، قیدیوں میں سے، کافروں میں سے، وہ کھڑا ہو جائے۔ تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے، چند لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے کچھ ان پڑھ مسلمان ہیں، ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، فدیہ نہیں لیا جائے گا، لکھنے پڑھنے کے بدلے میں تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ یعنی اتنا پروموٹ کر رہے ہیں آپ، اتنی حیثیت دے رہے ہیں لکھنے پڑھنے کی۔ تو یہ ضروری ہے۔ ایک اور بات آپ کے سامنے کہ کتنی اہمیت ہے جس کو ہم اگنور کرتے ہیں، جس کو ہم توجہ نہیں دیتے۔ ادارہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے، ادارہ ورک کا نام ہے، اور خاص کر ٹیم ورک کا نام ہے۔ ادارہ محنت کا نام ہے۔ یہ تو آج کل عمارتیں ہیں، پہلے کہاں عمارتیں تھیں؟ ہم جہاں پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے وہاں کی عمارت کچھ اب آ کے بنی ہے۔ 2000 میں یا 1995-96 میں عمارت کا نام ہی نہیں تھا۔ چٹائیاں ہوتی تھیں، ٹاٹ لے کے اساتذہ بچھاتے تھے، باقاعدہ گورنمنٹ سے ٹاٹ ملا کرتے تھے، ٹاٹوں پہ ہم بیٹھا کرتے تھے۔ تو ٹاٹوں پہ بیٹھ کے، ادارہ کوئی ٹاٹ کا نام تو نہیں ہے، اصل تو ادارہ ہے پڑھانے کا نام، تربیت کرنے کا نام۔ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو اداروں میں بھیجیں، تعلیم دلوائیں، تاکہ ان کو ادب آئے، تاکہ ان کو تہذیب کا پتہ چلے، تاکہ ان کو معاشرے کا پتہ چلے، تاکہ ان کو اخلاقیات کا پتہ چلے، تاکہ ان کو حقوق کا پتہ چلے۔ یہ سارے معاملات ہمارے تب ٹھیک ہوں گے جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے، پستول کے بجائے تعلیم، سعودیہ دبئی کے ویزے کے بجائے تعلیم دیتے جائیں، مسئلے حل ہوتے جائیں گے۔ اور ہمارا علاقہ تو ویسے ہم نے تو کافی دور جانا ہوتا ہے، تقریباً کوئی پنجاب کا، سندھ کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں جانا نہ ہوا ہو۔ تو ڈیرہ غازی خان کا نام سنتے ہی لوگ دہل جاتے، پھر شاہ صدر دین کا نام، شاہ صدر دین کے ایریے کا نام، یعنی یہاں اتنا کچھ ہوا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے آپس میں قتل و غارت کا بازار گرم ہوا کہ پورے پاکستان میں نام بدنام ہو چکا ہے۔ تو آج کل بھی یہ پھر صورتحال چل پڑی ہے۔ تو یہ کیوں؟ یہ کب ختم ہوگی؟ ہمارا بچہ جو ہی کچھ سمجھدار ہوتا ہے پکڑوا دیا اسے ویزا، چل بھی تو دبئی چلا جا۔ میرا ایک تجزیہ ہے، آپ بے شک اتفاق کریں نہ کریں، ہمارے بچوں کو 70% غیر ملکی ویزے بھی خراب کر رہے ہیں۔ بے شک آپ کی مرضی ہے، ہمارے بچوں میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ ہمارے قریب ہیں ہی نہیں، ہمارے ساتھ ہیں ہی نہیں، ہم ان کی کیسے تربیت کریں؟ صاحب ذرے جب ادھر جاتے ہیں پھر ادھر کی کمپنی، پھر ادھر گپ شپ، پھر ادھر کا ماحول، پھر کیا ہوتا ہے، پھر ادھر جب آتے ہیں تو ان میں وہ بات آ جاتی ہے جو باقی لوگوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ ویزے کے بجائے یا باقی معاملات کے بجائے انہیں کیا دیا جائے؟ قلم دی جائے، کتاب دی جائے، اسکول میں انہیں پڑھایا جائے۔ آپ کی بھی انشاءاللہ دنیا سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو یہ ادارہ بہت اچھا ادارہ ہے۔ ہمارے بچے ماشاءاللہ، عقیل حیدر، میں شاہ جی کی معلومات میں دینا چاہتا ہوں، عقیل حیدر بھی میرا بیٹا ہے، رومان حیدر بھی میرا بیٹا ہے، دونوں حافظ ہیں۔ میں خود حیران تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ ماں باپ بچے کو آسمان سے زمین تک لے آتے ہیں، اور اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ بچے کو زمین سے آسمان تک لے جاتے ہیں۔
اس میں کوئی شک نہیں. جو کام بندہ خود نہیں کر سکتا. اب قاری ارشاد صاحب ہیں, انہوں نے میرے خیال میں کوئی 100 کے قریب بچے حافظ بنائے ہیں, لیکن اپنے بچے کسی دوسرے کو دیے ہوئے ہیں. میں دانش اسکول میں بھی ٹیچر رہا ہوں, اور ویسے بھی 2006-07 سے میرا ٹیچنگ کے ساتھ ہی تعلق ہے, لیکن اپنے بچے ہم نے کسی اور کو دیے ہوئے. تو یہ بہت بڑی مہارت ہوتی ہے, کسی کو تراشنا, کسی کو سیٹ کرنا, اور یہ میں سمجھتا ہوں خدا داد صلاحیت ہے, ہر ڈگری والے کا کام نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوبی ہوتی ہے, بعض تھوڑے علم والوں کو بھی اللہ پڑھانے کی مہارت دے دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو علم حاصل کروائیں. 2 باتیں کر کے میں انشاءاللہ اجازت چاہوں گا کہ تعلیم اور علم جو ہے یہ کتنا اہم ہے. ایک بات, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ بہت زیادہ موجود تھا, بہت زیادہ. میں حافظ الحدیث تھا, مجھ سے کوئی بڑھ کے حدیثیں جمع نہیں کر سکا. ایک شخصیت ایسی تھی جن کے پاس میرے سے بھی زیادہ حدیثوں کا علم تھا. وہ کون تھے؟ وہ تھے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص. 7 وجہ بتاتے ہیں. وجہ کہ وجہ کیا تھی؟ وَهُوَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ. وجہ یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص لکھنا جانتے تھے, میں لکھ نہیں سکتا تھا. وہ لکھنا جانتے تھے, میں لکھ نہیں سکتا. استاد جی سے کسی نے کہا تھا نا کہ استاد جی مجھے نصیحت فرمائیں, تو وہ فرمانے لگے می نویس می نویس می نویس, لکھتے رہو لکھتے رہو لکھتے رہو. لکھنے والا جو بندہ ہے تو قلم جو ہے, لکھنا جو ہے, اس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. نون والقلم وما یسطرون, نون کی قسم, قلم کی قسم, پھر وما یسطرون, قلمیں جو سطریں لکھتی ہے, اللہ فرماتا ہے مجھے ان سطروں کی قسم. یعنی اہمیت ہے نا, جو اللہ قسم اٹھا رہا ہے, سطروں کی بھی قسم ہے, قلم کی بھی قسم ہے. جب بندہ قلم اٹھا کے سطریں لکھتا رہے تو اس لکھنے والے بندے کی اہمیت کتنی ہوگی. جب سطروں کی قسم, قلم کی قسم ہے, تو جو قلم اٹھا کے سطریں لکھنا شروع کر دے, ماحول کو ٹھیک کرنا شروع کر دے, تو اس کی اہمیت کتنی ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے تعلیم, تعلیم سے تعلیم, تعلیم اور ساتھ تربیت. اور یہ ماشاءاللہ جو خاص کر آج بچوں نے تلاوت کی, پھر ساتھ ٹرانسلیشن, پھر ساتھ اس کی تفسیر, اور جس طرح آپ نے سنا کہ لب و لہجہ اور لفاظی تلفظ اور کانفیڈنس, کیا خیال ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں بڑا متاثر کیا. میں مبارکباد دیتا ہوں انتظامیہ کو اور تمام احباب کو, پیرنٹس کو, والدین کو, اور میں یہ نصیحت کروں گا, گزارش کروں گا اسکول کی انتظامیہ, گلوبل سائنس اسکول اینڈ اکیڈمی, سر امجد صاحب اور باقی سر حق نواز صاحب, مکمل انتظامیہ, کہ آپ انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے مزید محنت کریں, مزید محنت کریں. انشاءاللہ والدین سمیت ہم میں سے آپ کو کسی حوالے سے کسی چیز کی مدد کی ضرورت ہوئی تو ہمیں آپ انشاءاللہ اپنے سامنے پائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.